آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے جناب مجیب احمد صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں آج ٹی وی کے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر آپ جو ہے پولیٹکس بھی دیکھ رہے ہیں, یہاں جو حالات خراب ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, صحافت سے آپ کی گہری دلچسپی ہے, اس سے وابستہ ہیں پچھلے کئی سالوں سے, تو کیا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بلوچستان کا؟ آج بلوچستان کی عوام بنیادی سہولت جس میں تعلیم, صحت, اس سے محروم ہے. کوئی ان کے پاس مواصلات کی سہولتیں نہیں ہیں, سڑکیں نہیں ہیں. اور امن و امان کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ امن و امان کا مسئلہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ لوگ محرومی کا شکار ہوتے رہے اور فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے. اور اس کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہے کہ کوئٹہ میں کوئی بھی شخص خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا, چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں ہو, خودکش حملوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں. کوئی یہاں پہ محفوظ نہیں. ضرورت اس چیز کی تھی کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس نے آغاز حقوق بلوچستان دیا, اس نے 18ویں ترمیم دی, اس نے NFC دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیا سب کچھ, عمل درآمد ایک پر بھی نہیں ہوا. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان کے نوجوان بے روزگار ہیں, ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ حالات کا مسئلہ ہے سب سے بڑا. حالات میں اگر قابو ہو تو سب چیز مطالبات تو مانے جائے تو بلوچستان کے لوگوں کے مطالبات حل کیا جائے جو جائز مطالبات ہے. اصل مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے, چاہے وہ یہی حکومت نہیں بلکہ مستقل, کیونکہ احساس محرومی بلوچستان میں چلتا آ رہا ہے, تو کوئی بھی حکومت آ جائے وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکی ہے عوام میں سے, اور عوام پر اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے بڑی محنت, بڑی کوشش کرنی پڑے گی کسی بھی حکومت کو. تو کیا کرے حکومت ایسا کہ آپ لوگ جو ہیں اسٹیٹ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں؟ حکومت کچھ نہیں کر رہی. یہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے, یہ ابھی ہم کو ان کو بھگتنا پڑے گا. ابھی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. آپ کوئٹہ کے حالات دیکھ رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, آئے دن لوگ مر رہے ہیں. حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. آپ حالات دیکھ رہے ہیں کوئٹہ کے. کیا وجہ ہے یہ کوئٹہ چھاؤنی کے نام سے مشہور رہا ہے؟ کوئٹہ فوج یہاں پہ موجود ہے, پیراملٹری فورسز موجود ہیں یہاں پہ پولیس موجود ہے, لیکن پھر بھی جو ہے ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. ٹارگٹ کلنگ تو حکومت خود کنٹرول نہیں کر سکتی. ابھی FC پہ جو حملہ ہوا کس نے کنٹرول کیا؟ کسی نے کنٹرول کیا؟ کسی نے نہیں کنٹرول کیا. حالانکہ FC والے کڑے تھے وہاں پہ, ہر کوئی کڑا تھا. راہگیر بھی اس میں فوت ہوئے, شہید ہوئے. تو یہ مسئلہ ہے. حکومت یہ جو ہم نے ووٹ دیے وہی ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں اگر ان کو عوام کی فکر ہو, کوئی تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی جو حل نہیں ہو سکتا. اپنے یہ مسائل حل کر لیتے ہیں نا, یہ کوئی بھی مسئلہ ان کا حل ہوتا ہے اس کو حل کر لیتے ہیں. میرے اور آپ کے مسئلے کیوں نہیں حل کرتے؟ یہ بات بتائیں, بلوچستان میں اب نفرت پائی جا رہی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف نعرے لکھے ہوئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ درست بات ہے؟ کسی کے خلاف کوئی نعرے نہیں لکھے ہوئے. جب تک یہ مسئلے عوام کے حل کر دیں گے کوئی نعرہ نہیں لکھے گا. کوئی سب ہم لوگ جو ہے ایک جیسے ہیں. کوئی آدمی جو بھی ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے کا نفرت رکھتا ہے. کوئی آدمی جیسا بھی ہو, کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, کوئی نہیں رکھتا کوئی بھی. یہ صرف ہمارے حکمرانوں کے پیدا کیے ہوئے مسائل ہیں جو اب آج صاحب ہمارے درمیان میں ہی ہے. اس وقت میں ہوں کوئٹہ کی ایک اور مصروف شاہراہ MA جناح روڈ پر, اور یہاں پر عوام سے پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کے در حقیقت اصل مسائل کیا ہیں. آپ کے نزدیک بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو یہ جمہوری حکومت حل نہیں کر پا رہی؟ بلوچستان کا مسئلہ خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے. اس میں جو ہے سب سے زیادہ انوالومنٹ جو ہے وہ ہمارے اداروں کا ہے, جنہوں نے اس مسئلے کو زیادہ بگاڑا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھو یہ پیکیج دے رہے ہیں, نوکریوں کے لالچ دے رہے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. جج کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کا احساس کر رہے ہیں, اگر بول رہے ہیں کہ فوج میں جو ہے بلوچستان کے لوگ جائیں گے, اگر جو 18ویں ترمیم آتی ہے, صوبائی خود مختاری کی بات ہوتی ہے, NFC کی بات ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ بلوچستان پر توجہ ہے, آغاز حقوق بلوچستان ہوتا ہے. نہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ مراعات کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک یہ سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوگا, جو سیاسی مسئلہ کیا ہے؟ جو لوگ ناراض ہیں, جو مطالبات کرے, جو لوگ ناراض کیوں ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں, لوگوں کے ٹارگٹ کلنگز ہو رہے ہیں, کاروبار تباہ ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے خیال میں ہماری عسکری اور قومی قیادت کو, جس طرح APSC بلائے امریکہ نے ایک دم کی تھی تو انہوں نے APSC بلائے, تو بلوچستان میں سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں, لیکن کسی کو APSC یاد نہیں آ رہی. سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو مسائل ہیں اس کی وجہ بیرونی ہاتھ ہے؟ بیرونی ہاتھ ہے, اس میں بالکل بیرونی ہاتھ بھی ہے اور ادھر کا بھی ہاتھ ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں جو خاص طور پر بے روزگار ہیں, یہاں کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں. ہاں بالکل اسی طرح وہی مسئلہ آ رہا ہے. مطلب حکومت کا جو ہے سارا پرابلم حکومت کی طرف سے. اگر ہم لوگ حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو اس کی وجہ ہے,
हुकूमत के साथ वो सोर्सेज हैं। मैं समझता हूँ अगर वो किसी मुजरिम को पकड़ना चाहे तो उसको घंटों के हिसाब भी नहीं लगेंगे, वो मुजरिम को कैफियत कर पकड़ना ज़रूर आसान है, लेकिन अगर मुजरिम के साथ जो है अवाम जो है और कबीले जो हैं वो शामिल हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है मुजरिम को पकड़ना। देखिए, जहाँ तक अवाम और कबीले, मैं कहता हूँ अगर कानून अपनी जगह पे मतलब सही तरीके से लागू हो, वहाँ न कोई कबीला उससे रद्दगर्दानी कर सकता है, न अवाम उससे रद्दगर्दानी कर सकते हैं। सारे लोग करप्ट हो गए, पहले छोटे पैमाने कर रहे थे, अब बड़े पैमाने पे करप्शन हो रही है। तो हर एक दूसरे को कुछ नहीं कहता है, लूटमार मची हुई है, कानून की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है।